الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کی حقیقت، یعنی ہر چیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے، روزے سے مراد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی روزے دار سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں یہ کوئی پہلی بار فرض نہیں کیے گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے تم سے قبل جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، روزے فرض کیے کیوں گئے؟ اللہ کریم نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور جہاں بھی احادیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی بات بتائی، وہ چاہے دنیاوی ہو یا وہ دینی ہو، اس کا مقصد تقوی ہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ جب تم متقی بنو گے، جب تم پرہیزگار بنو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزے رکھتے ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں انہیں ایک اور موقع دیا تاکہ وہ اپنے سابقہ گناہوں کو بخشوا سکیں۔ اللہ کریم نے آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ایک موقع دیا ہے اور ہم خوش نصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا عظیم مہینہ عطا فرمایا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اللہ کے لیے اور اس کی جزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ سامعین، یہ بڑا برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ بڑے بد نصیب لوگ ہیں وہ جو رمضان المبارک کے اس مہینے میں بھی غفلت میں پڑے رہتے، روزے نہیں رکھتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ہمیں تو سارا سال اللہ کو یاد کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، الحمدللہ ہم یاد کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا خاص مہینہ ہے جس کے بارے میں رب خود فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے، ویسے تو ساری عبادت اسی کے لیے، نماز بھی اسی کے لیے، صدقہ بھی اسی کے لیے، خیرات بھی اسی کے لیے، زکوٰۃ بھی اسی کے لیے، حج بیت اللہ بھی اسی کے لیے، لیکن خاص جب توجہ دلائی جا رہی ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی اس پر خاص عنایت ہے، خاص فضل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، یعنی اس کی جزا بہت زیادہ ہے۔ تو روزے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا نہ رہے۔ اگر کوئی شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور وہ پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہا۔ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے سارے جسم
کو روزے میں رکھیں۔ وہ کیسے رکھیں؟ انسان کے ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو۔ انسان کے منہ کا روزہ بھی ایسا ہے، منہ کا روزہ ایسا ہے کہ وہ منہ سے کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کو گالی نہ دے، لہذا اس کے منہ کا بھی روزہ ہے۔ اس کے کان کا روزہ یہ ہے کہ وہ برائی اور بے حیائی کی باتیں نہ سنیں۔ اس کی آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ برائی اور بے حیائی اور فحاشی والی چیزیں نہ دیکھے۔ گویا کہ انسان کے سارا جسم، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے دل، اس کی ہر چیز کا روزہ ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سے رک جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سب روزے رکھیں اور اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ کریم میرے آپ کے ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔